آج کل ہمارے معاشرے میں نا لوگ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے ہیں، چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کرتے، ہر چیز کو مذاق بنایا ہوا ہے، ایک عجیب بدتمیزی کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم لوگ خود اپنی عزت نہیں کرتے۔ لوگوں کی تقریریں سننا بند کریں، خود ایک تقریر بنیں بھائی، لوگوں کی مثال دینا بند کریں، خود ایک مثال بنیں، اپنی عزت کریں۔ جب تک میں اور آپ ہم اپنی خود عزت نہیں کریں گے، لوگ بھی ہماری عزت نہیں کریں گے۔ عزت کریں، اپنی سیلف اعتماد اپنے اندر لے کر آئیں۔ سیلف اعتماد لانا بہت اچھی بات ہے، لیکن تکبر نہیں لانا۔ سیلف اعتماد میں اور تکبر میں فرق یہ کہ جو تکبر ہے نا وہ بغیر دلیل کے آتا ہے، بغیر کسی بات کے آتا ہے، دکھاوے کے لیے آتا ہے، لیکن سیلف اعتماد میں ٹائم لگتا ہے۔ سیلف اعتماد ٹائم لے کر آتا ہے، وقتوں کے بعد آتا ہے، محنت کے بعد آتا ہے۔ سیلف اعتماد کرنا اچھی بات ہے، لیکن تکبر نہیں لانا، کیونکہ تکبر یاد ہے نا آپ کو، ایک عرش پہ کرا تھا کسی نے۔ آپ سب نے یہ کہانی سنی میں، اکثر ہمارے مولوی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی شیطان کو آسمانوں سے کیوں نکالا گیا؟ کیونکہ اس نے تکبر کرا۔ اللہ کا سب سے نیک اور پسندیدہ بندہ تھا، سب سے زیادہ عبادت اس نے کری تھی، لیکن کیوں نکالا گیا؟ تکبر کی وجہ سے نکالا گیا۔ لیکن ایکچوئل میں ایک میسیج اور دے رہا اللہ تعالیٰ اس میں، کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ انسان کو اللہ نے کتنی عزت دلائی ہے اور اس کو کتنا بھروسہ ہے آدم کی اولاد پہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، اللہ نے بولا ہر ایک چیز کو اپنی ذات چھوڑ کے کہ سجدہ کرو۔ فرشتوں کو بھی بڑا تعجب ہوا، لیکن خیر مالک کا حکم آ گیا، اللہ خدا ہے، خدا کا حکم آ گیا، سب نے سجدہ کرا، ابلیس نے نہیں کرا۔ اللہ نے پوچھنا بنتا نہیں اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا پوچھنا نہیں بنتا، لیکن اللہ نے پوچھا، کیونکہ اللہ بولتا ہے کہ میری ذات سب سے بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ دکھاتا بھی ہے کہ ہاں میں واقعی میں میری ذات سب سے بڑی ہے۔ اللہ نے پوچھا بتا بھائی تجھے کس چیز نے روکا، میرے حکم کی نافرمانی کیوں کری تجھے؟ میں نے سجدہ کرنے کا تو نے سجدہ کیوں نہیں کرا؟ اس بدبخت نے وہی تکبر بھرے الفاظ بولے، ابلیس نے، کہ اللہ میں تو اتنا طاقتور، تو نے مجھے آنکھ سے بنایا اور اس انسان کی اوقات کیا ہے میرے سامنے جس کو تو نے مٹی سے بنایا؟ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، اللہ سے نکال دیا آسمانوں سے۔ ایک بات اس نے اللہ کو بولی کہ اللہ مجھے صرف ایک چیز دے دے کہ تو مجھے قیامت تک کی صبح کی مہلت دے دے، میں تجھے یہ پروف کر کے دکھاؤں گا، یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جس آدم کی اولاد پہ تجھے اتنا بھروسہ ہے، جس کو تو نے اتنی عزت دلوائی ہے، یہ اس کے قابل نہیں تھا۔ اللہ نے بولا اچھا، اللہ نے بولا مجھ سے جنگ لے رہے؟ اللہ نے بولا ٹھیک ہے۔ اللہ نے بولا تجھے میں مہلت تو دیتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں تجھے ریسورسز بھی دیتا ہوں، میں تجھے پاور بھی دیتا ہوں، میں تجھے آرمی بھی دیتا ہوں، تو اس کے اندر گھس سکتا ہے، یہ تیرے اندر نہیں گھس سکتا، تو اس کے دماغ پہ حاوی ہو سکتا ہے، یہ تیرے دماغ پہ حاوی نہیں ہو سکتا، تو اس کے مال میں گھس سکتا ہے، یہ تیرے مال میں نہیں گھس سکتا، تو اس کو دیکھ سکتا ہے، یہ تجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ہر طرح سے، ہر لحاظ سے تو اس سے زیادہ طاقتور ہے، یہ تیرے سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ ہر ریسورسز، ہر چیز، ہر ایک جو تجھے چاہیے وہ ہم نے تجھے دیا، لیکن پھر بھی ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ ہم نے آدم کی اولاد کو بنایا ہی پرفارم کرنے کے لیے، یہ ہر حال میں پرفارم کر کے دکھائے گی۔ مطلب آپ دیکھیں اللہ کو تجھ پہ اور مجھ پہ کتنا بھروسہ ہے، اور مجھے اور تجھے ٹک ٹاک پہ ناچنے سے فرصت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلنے سے فرصت نہیں ہے۔ مطلب ہمارے یہاں المیہ یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں کسی کزن کی شادی آئے تو ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ یار پروگراموں پہ ڈانس کون سا کرنا ہے، ہم لوگ آپس میں کزن مل کے جوڑیاں بنا لیتے ہیں۔ لعنت ہو ایسی سوچ پہ کہ ہم ڈانس کریں اور لوگوں سے واہ واہی لیں۔ مطلب گھر کے بزرگوں کے سامنے ہم ناچ رہے ہیں، فوٹوگرافروں کے سامنے، ویڈیوگرافروں کے سامنے، 8-10 محلے کے لڑکوں کے سامنے، مطلب ان کے لیے انٹرٹینمنٹ بنے ہوئے، اور ہماری سوچ یہ کہ اب ہماری پرفارمنس کے بعد ہمیں وہ واہ واہ دیں۔ مطلب لعنت ہو۔ ایک جنریشن وہ تھی جس میں خالد بن ولید تھے، جس میں محمود غزنوی تھے، جس میں صلاح الدین ایوبی تھے، اور آج کی جنریشن جبکہ اللہ کو کتنا بھروسہ ہے، اللہ نے بولا کہ آدم کی اولاد کو ہم نے بنایا ہی پرفارم کرنے کے لیے، اور وہ ہر حال میں پرفارم کرے گی، بغیر جنت کو دیکھے، بغیر جہنم کو دیکھے، بغیر اللہ کو دیکھے، بغیر جبریل اور اس کی فوج کو دیکھے، بغیر نبیوں کو دیکھے، پھر بھی وہ پرفارمنس کر کے دکھائے گی۔ یہ بھی ہمارا چیلنج ہے، شیطان کو اللہ نے بولا ہے، اور تجھے اور مجھے فرصت ہی نہیں ہے۔ مطلب جھوٹی شہرت کے لیے، چھوٹی شہرت کے لیے ہم بے حیائی کی کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ زندگی کا مقصد پہ جانیے یار، زندگی کا مقصد پہ جانے، اپنے آپ کو ایسا بنا کہ کوئی شک نہ ہلا سکے تجھے، کوئی شہوات نہ ہلا سکے، نہ کوئی شہوات نہ ہلا سکے، تیری ناجائز خواہشیں تجھ پہ کبھی نہیں حاوی ہو سکیں۔ اسٹرانگ بنے یار، کوئی تھپڑ مارے اس کو گلے لگائیں، کوئی برائی کرے اس کو اگنور کریں، کوئی گالیاں بکے اس کو اگنور کریں۔ اپنی پرسنالٹی سے لوگوں کو قائل کرنا سیکھیں، تیری پرسنالٹی جو تجھے لوگوں سے عزت دلوائے گی۔ اس لیے میں بولتا ہوں کہ اپنے اندر نظم و ضبط پیدا کر، اپنے اندر اعلیٰ ظرف لے کر آ، اعلیٰ ظرف کی ایک مثال بن، اپنے اخلاق کو بلند رکھ۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ دنیا تو کیا، آسمان کے فرشتے بھی تیری عزت کریں گے۔ بس ہمیں اپنے آپ پہ بھروسہ کرنا ہے، لیکن ہمارا بھروسہ لوگوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ دوبارہ بول رہا ہوں، تکبر اور سیلف اعتماد میں فرق ہے، تو سیلف اعتماد کرنا اچھی بات ہے، تکبر کرنا اچھی بات نہیں ہے۔
یہ چھوٹی سی بات تھی جو میں نے سمجھی، اس لیے آپ کو بتایا. اگر اس بات میں بھی مجھ سے کوئی بھول چکی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے.